جناب اسپیکر، اس شور شرابے میں بھی میں یہاں پر یہ بات ڈنکے کی چوٹ پر کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین، غزہ اور کشمیر، جہاں پر آج قتل و غارت کا ایک ایسا بازار گرم ہے جو کہ پوری دنیا میں دیکھتی آنکھ نے اور سنتے کانوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اتنے دلخراش واقعات سامنے آئے۔ ایک صحافی کبھی اپنی بیوی کی تدفین کرتا ہے، کوئی اپنے بھائی کی تدفین کرتا ہے، کوئی 4 سالہ بیٹے کی تدفین کرتا ہے، کوئی 2 دن کی بچی کی تدفین کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ اپنا مقدمہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں۔ اس وقت جناب اسپیکر، اسرائیل کی بدترین بمباری، ظلم و تشدد کی انتہا کر دی گئی ہے، اور دنیا کا کوئی ادارہ ان کو اس بدترین ظلم و ستم اور قتل و غارت سے روک نہیں سکا۔ یہ ایک مقام عبرت بھی ہے اور مقام افسوس بھی ہے، اور عالمی برادری محو تماشائی بنی ہوئی ہے، اور کشمیر میں بے گناہ کشمیریوں کا دن رات ان کا خون بہایا جا رہا ہے، اور کشمیر کی وادی ان کے خون سے سرخ ہو چکی ہے، اور عالمی برادری اس پر ان کے لب سلے ہوئے ہیں۔ ان کی کیا وجوہات ہیں ہم سب جانتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں جناب اسپیکر، جب ایسٹ تیمور کی بات آتی ہے تو مذہبی بنیادوں پر اس کو انڈونیشیا سے علیحدہ کر کے آزادی دلوائی جاتی ہے۔ جب جناب اسپیکر سوڈان کی بات آتی ہے تو سوڈان کو مذہبی بنیادوں پر بزور بازو علیحدہ کر دیا جاتا ہے، اور جنوبی سوڈان ایک نیا ملک بنتا ہے۔ جب شمالی آئرلینڈ کی بات آتی ہے تو ایتھنک، ریلیجس اور دوسرے معاملات کی بنیاد پر وہاں پر بڑی طاقتیں آتی ہیں اور وہاں پر امن قائم کرتی ہیں۔ جب بوسنیا کی باری آتی ہے تو ہزاروں لوگوں کو شہید کیا جاتا ہے، اجتماعی قبریں کھودی، اس کا نظارہ دلخراش پوری دنیا نے دیکھا، اور اس کے بعد وہاں پر خدا خدا کر کے امن آیا۔ میاں محمد نواز شریف نے ان دنوں میں بوسنیا کا دورہ کر کے پوری قوم کا سر فخر سے بلند کیا۔ میرے معزز مہمان کی خدمت میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، جناب اسپیکر، آپ کی خدمت میں میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور آپ کے توسط سے پورے پاکستان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آئیے آج ہم اکٹھے ہو جائیں، یہ شور شعور میں دب جائے، تحمل اور برداشت میں دب جائے۔ آئے ہم آج ایک سب یکجاں دو قالب ہو جائیں، اور فلسطین اور غزہ کی جو بدترین، جو وہاں پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، کشمیر میں جو بدترین ظلم ڈھائے جا رہے ہیں، ان کے اوپر پاکستان نہ صرف اپنا اصولی موقف لے کے آئے، بلکہ یہ ایوان آج ایک قرارداد پاس کرے شدید مذمت کی، اور کشمیریوں اور فلسطینیوں کی، ان کے حقوق کی، ان کی آزادی کی، کہ اس کے بغیر آج کا یہ ایوان کی یہ کارروائی نامکمل رہے گی۔ جناب اسپیکر، کلائمیٹ چینج کے شدید خطرات ہیں، اور پاکستان پہلے 7 ممالک میں شامل ہوتا ہے جو 2022 میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے پاکستان میں تباہی آئی۔ سب سے زیادہ صوبہ سندھ میں، پھر بلوچستان میں، پھر کے پی میں، اور پھر کچھ پنجاب میں۔ اس میں ہماری حکومت نے سب نے مل کر بے پناہ کاوشیں کی، 100 ارب روپے متاثرین کو تقسیم کیے، اور فورن منسٹر نے بڑے فورن پہ جا کے
اس معاملے کو اجاگر کیا، اور میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتا کہ محترمہ شہری رحمان نے اس میں بڑا قابل قدر رول ادا کیا، اور یہ پیسے تقسیم کرنے میں میری بہن شازیہ مری صاحبہ کا بڑا کلیدی رول تھا، اور اس کی پوری تحسین کرنی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس وقت کے فائنانس منسٹر، اس وقت کے پلاننگ منسٹر احسن اقبال، اسحاق ڈار صاحب اور دوسرے ساتھیوں کی، اور محترمہ مریم اورنگزیب کی اس میں بڑی خدمات ہیں، اور اس کے علاوہ فاطمی صاحب کی بڑی خدمات ہیں۔ جناب اسپیکر، شمسی توانائی کے ذریعے انقلاب ہم لانا چاہتے ہیں تاکہ غریب کو سستی بجلی ملے، لہٰذا میں آج یہ تیل مافیا، یہ آئل مافیا جس نے پاکستان کی بجلی کی سستے ہونے میں سب سے بڑی رکاوٹ ڈالی، ان کو میں ان کمپنیوں کو حکم جاری کر رہا ہوں کہ ملک گیر سطح پر رینیوبل انرجی کا جال بچائیں، اور اپنے ان کے پاس جو وسائل ہیں وہ سارے کے سارے شمسی توانائی اور ونڈ انرجی میں وہ انویسٹ کریں۔ اس کے بغیر ان کا کاروبار اب آگے نہیں چلے گا۔ جناب اسپیکر، میں نے وقت بہت لیا لیکن چند باتیں اور کہنا چاہتا ہوں تاکہ یہ شور شرابہ جو ہے یہ شعور میں بدل جائے۔ جناب اسپیکر، انتخابی شکایات پر احتجاج ہوا، مگر اس کے لیے آئینی راستہ موجود ہے۔ عدالتیں موجود ہیں، چیف الیکشن کمشنر کا ان کا جو پورا سٹرکچر موجود ہے، ٹریبیونلز ہیں، ہائی کورٹس ہے، سپریم کورٹ ہے۔ آئی ایم ایف کو خط لکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ اغیار کے پاس جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اغیار کو دعوت دے کر پاکستان کے اندر مداخلت کا راستہ آپ نے پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنے آئینی اداروں پر، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی پارلیمان پر اعتبار نہیں مگر اغیار پر اعتبار ہے۔ یہ جناب اسپیکر، اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں کہ ملک دشمنی کیا ہو سکتی ہے؟ کیا 2018 میں نواز شریف نے اس طرح کی کوئی بات کی؟ کیا انہوں نے جب کبھی اس طرح کی بات ہوئی انہوں نے کبھی اس طرح کی بات کی؟ کبھی کوئی گملہ توڑا؟ کبھی لانگ مارچز کیے؟ 76 سال میں پہلی مرتبہ 14 اگست کو پی ٹی آئی نے لاہور سے لانگ مارچ نکالا۔ 14 اگست تو خوشیاں منانے کا دن ہوتا ہے، 14 اگست تو سیلف انٹروسپیکشن کا دن ہوتا ہے، 14 دن تو چراغاں کرنے کا دن ہوتا ہے۔